واپس آتے ہیں پروگرام میں. بات ہو رہی تھی شب برات کے حوالے سے, جتنی ہماری ناقص عقل اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ مذہب پہ ہم جب بات کرنے لگتے ہیں تو اختلافات جنریٹ ہونے لگتے ہیں. مذہب تک جانے سے پہلے انسانیت تک بات کر لیں. ہم لوگوں نے کبھی بات کرنی ہی نہیں, ایک قسم کھائی ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب لوگوں نے کہ ہم نے بات تو کرنی نہیں. معاشرے میں ناانصافی ہے, اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ ہر وقت ایک بات کرتے رہتے ہیں, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا اس طرح سے. میں ہوں, میرے ساتھ اشفاق ہے, ہم دونوں جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ آج پروگرام میں کچھ ڈسکس کیا جائے جو ہم سب لوگوں سے ریلیٹڈ ہو. تو میں یہ سوچتی ہوں اشفاق کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب بات کرنے کی بھی مایوبی سمجھتے ہیں کہ کیوں بات کر رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ذری آپ نے بات کی نا اختلافات کی, تو کل ایک بھائی کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری امت کے, جب اللہ ان کو اپنے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ ان کا تعلق بتا رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے, یہ تو نہیں کہا کہ 72 گروہ ہوں گے تو ان میں سے ایک صحیح ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے. اختلافات موجود ہیں, بہت سے ایسے باتیں ہوتی ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے متعلق کہ جناب فلاں شخص ایسا ہے یا فلاں مکتبہ فکر ایسا ہے, لیکن جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ ویسا نظر نہیں آتا جیسا دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے, اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ جو فروعی مسائل ہیں ان کے اوپر الجھ کر دین کو اور اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دین کو نقصان پہنچانے کی ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہم پہنچا نہیں سکتے, لیکن ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں, اپنا نقصان کر لیتے ہیں. اب جیسے کہ دین میں اگر دیکھیں بات کوئی ہو اصلاحی لیول کی کہ جی ہمیں کتنی تحقیق کرنی چاہیے, اسلام جو ہے وہ اپنے دفاع کی کتنی اجازت دیتا ہے, کس طرح سے اپنا دفاع کرنا چاہیے, دشمن اگر ہمارے سر پہ کھڑا ہے تو اس کا کیا ہوگا, اس پہ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک. اب اگر ہم اس بات پہ بحث شروع کر دیں کہ یہ بحث کا ایک طریقہ کار ہے, جب سلطنت عثمانیہ جا رہی تھی تو بھی یہی بحث چلتے ہوتے تھے, بالکل بے ضرر سی باتیں کہ جیسے شب برات والے دن کتنا کام فرشتوں کو سونپا جاتا ہے, کس فرشتے کو نہیں سونپا جاتا. اس طرح کی چیزوں میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا ہی جانتے ہیں, ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. دیکھیں جی, جب چنگیز خان بغداد میں آیا ہے تو اس وقت وہ بغداد کی سرحد پہ تھا اور بغداد کے اندر 6 مہینے سے مناظرہ چل رہا تھا. تو یہ مسائل اور اس نے آخر سب سر قلم کرا دیے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں ان باتوں سے جس کے متعلق ہمیں پوچھا ہی نہیں جانا, اس کے متعلق ہم کیوں بحث کرتے ہیں. میں یہ سچی بات آپ کو بتاؤں, چونکہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, سبھی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو اس کی جزا دے. لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ صرف گنبد تک ہی محدود ہے. آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں ممبر پہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ نہیں پھیلانا چاہیے, اور خصوصاً ان حالات میں جب جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر سے بھی لوگ اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے خلاف باہر سے بھی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے مشرق کی بارڈر پہ, مغربی بارڈر پہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور ان سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے اگر علماء متفق ہو جائیں, علماء اس پہ محنت کرنا شروع کر دیں, تو ہم اس ملک کو امن کا صحیح معنوں میں گہوارہ بنا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. بہرحال جی, یہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری آج کی اس خاص موقع پہ بات ہے نا, عبادات کریں, خدا کے ہاں سجدہ جو ہے وہ بجا لائیں, اس کا شکر کریں. سب سے تو بڑی بات ہے نا, اس کا ہم شکر کریں, اس میں بہت نعمتیں دے رکھی ہیں. ان حالات میں بھی جتنی بھی ہیں اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, ورنہ ہم تو سارا کچھ اپنے آپ سے چھیننے کے لیے ریڈی ہیں. تو یہ ذہن میں ضرور لائیے گا کہ ہم بیٹھے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, دعا مانگنے بھی نا ہم لوگ, شب رات آ گئی ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, شب معراج کو اس طرح کی رات آ جاتی ہے, تو ہم لوگ ایک لے کے نا باقاعدہ وہ ہوتا ہے جس کو موقف, تو دعا مانگتے ہیں. بالکل جی بیٹی کا رشتہ اچھا مل جائے, بیٹا باہر سیٹل ہو جائے. اور میں کبھی کبھی ہنستی ہوں کہ خدا تو غیب کے علم کو جانتا ہے, اسے سب پتہ ہے اپنے بندوں کا, اسے خوب خیال ہے. ہمیں اس سے رحم ہی مانگنا چاہیے ہر وقت, بس رحم. سب سے اچھی دعا یہ ہے, سب سے اچھی دعا تو یہ بنتی ہے کہ مطلب تمام نیک اور جائز تمنائیں, نیک اور جائز تمنائیں. مطلب اگر ہم
کسی کا حق چھیننے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بہرحال بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی مسائل ہیں, اللہ ان مسائل کو جو ہے وہ ہاں وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں پوری, اب یہ ہے نا ایک مسئلہ آ رہا ہے جی, ایک سپوز کہ دکان کسی نے بنائی ہے وہ چل نہیں رہی, تو وہ انتظار کرتے رہیں گے, شب برات آ گئی ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, آج میں نے ساری رات یہ دعا مانگنی ہے, صحیح ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے. میرے خیال سے نہیں ذریع کوئی بھی حاجت ہو, اس حاجت کے متعلق اللہ سے مانگنے میں تو حرج کوئی نہیں. ہاں لیکن میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے موقع کے لیے اس کو بچا رکھنا شخصیت بہت بڑی ہے نا, مطلب اللہ کی ذات اپنے اندر, وہ چونکہ تمام جہانوں کی مالک ذات ہے تو اس سے دکان تو ہم مانگ ہی رہے ہیں, دکان کے ساتھ اگر ہم فیکٹری مانگ رہے ہیں تو اللہ کو تو کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کو تو کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ یقیناً ہے کہ ضرورت کی ہمیں مطلب حاجت کی کے متعلق دعا تو کرنی چاہیے, لیکن ایک اس میسج کو اگر ہم یوں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری فلاں حاجت پوری کر دے, تو ہم سب کو یہ ایک میسج دیتے ہیں کہ اللہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا, تو آپ زیادہ سے زیادہ مانگ لیا کریں, روز مانگے, ہر وقت مانگے, اور اللہ بڑا پسند کرتے ہیں. بالکل. اور اگر اس طرح کی کوئی آتی ہے نا رات, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بس معافی ہی مانگنی چاہیے, بے شک ایسے, کیونکہ اگر جس بندے کو خدا سے بخشش مل جائے نا اس کو ذریعہ دیکھیں بس یہ تھے مجموعی ہم بہت زیادہ گناہوں سے, دیکھیں ایک تو ہیں ہمارے انفرادی گناہ, ہم اجتماعی گناہوں میں پھنس چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے, قرآن کریم کو جلایا گیا, مطلب دین اسلام کے جو اس کا تشخص تھا اس کو برباد کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں, لیکن اس کے متعلق ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف ایک دوسرے کے خلاف تنقید کی, ایک دوسرے کو برا کہا, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہا, اپنی ذاتی تمنا کو, اپنے ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی, غصہ نکالنے کے لیے سارا کچھ کیا. تو ہمارے بہت بڑے گناہ ہیں. اللہ سے جتنی, میں کہتا ہوں اس طرح کی ہزاروں راتیں ہونی چاہیے تاکہ جتنے ہمارے گناہ ہیں معاف کرنے پہ آئے تو میرا رب جس کو چاہے معاف کر دے, لیکن ہمارے گناہ جتنے ہیں ہم تو بڑے نادم ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی معافی دے دے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی تھوڑا اس پہ جو ہے آپ بات آپ بھی کریں کہ یہ جو ہماری 7 روایات ہیں, روایتی میٹھے ہیں اور شب برات کے حوالے سے, اور وہ ایک لینا دینا وہ سارا ہوتا ہے. مجھے آپ لوگ یہ سمجھیں کہ میں اکثر جو ہے کرٹیسائز کرتی ہوں. کرٹیسائز نہیں میں کرتی ہوں, میں یہ دیکھتی ہوں کہ دوسری قومیں ہیں اتنا ان کے پاس ہے. ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پاور امریکہ ہے یا کوئی برطانیہ ہے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بڑی قناعت پسندی سے استعمال کرتے ہیں چیزوں کو. آپ یہ جو شب برات پہ جو پوری حلوہ دیتے ہیں ہم اس کی بات کر رہی ہیں, اس کی بات کر رہی ہوں, اور جو ہم جو ہے وہ, اور پھر یقین کریں ہم اپنی بہنوں کو, پھوپھیوں کو, بیٹیوں کو دیتے ہیں وہ جا کے وہ کپڑے شپڑے وہ نقدی کی صورت. اور میں نے یہاں تک کی صورتحال دیکھی ہے کہ سسرال والے باقاعدہ تانا بناتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ نہیں آیا. نہیں دیکھیں وہ تو کسی بھی روایت کے متعلق یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں, برا بھی کر سکتے ہیں, تو یہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ بھی اس کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے جو والدین ہیں, انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر ایک بڑی, وہ صرف مٹھاس وہ فوڈ کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ رشتوں کی بھی بڑی مٹھاس ہے. تو بہرحال تمال لالچ تو اچھی چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ ہماری زندگیوں کے اندر اسلام نہیں ہے نا, تو جب اسلام نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر تو پھر ہم ہر بات کو ایشو بنا لیتے ہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کو ہی کیا جائے. تو بہرحال کرنا چاہیے, اپنی بہنوں کے پاس جانا چاہیے, ملاقاتیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ تہواروں کے دنوں میں. اور ویسے بھی اسلام میں ہے کہ تحائف دیا کرو. ذاتی طور پہ میں اس حوالے سے میرا خود بڑی خامیاں ہیں کہ میں بہت کم ملتا ہوں عزیز و اقارب کو. یہ میری خامی ہے, میں سب سے اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں. لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ملا جائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کی جائے. اپنے بھتیجے بھتیجیوں, اپنے بھانجے بھانجیوں اور اپنے عزیز و اقارب کو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے. بزرگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی چاہیے, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو چونکہ جوائنٹ فیملیاں
سسٹم تو ہمارے اندر اب کم ہو چکا ہے، ہم علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی بزرگ کسی بھائی کے پاس ہے اور کوئی کسی کے پاس ہے، تو ان دنوں میں خاص طور پہ جو ہے ان سے جا کے ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ اسلام کی ساری باتوں کو جب فالو کرتے ہیں تو یہ بھی اسلام میں ہے کہ تحفے تحائف دیا کرو تاکہ آپس میں محبت جو ہے وہ بڑھتی رہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کروں گی اتنا خریدے بازار سے جتنا آپ نے کھا لینا ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں گھر میں ٹوکریاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، ایون کہ ہاں ہوتا ہے بچے ضد بھی کرتے ہیں اور نہیں مان رہے، تو پھر بعد میں ہم جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو لے کے اتنا جائیں، ہاں اگر آ گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بہت لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس اس دن بھی کھانے کو نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ آپ وہاں تک جائیں، ایفرٹ کریں، کوشش کریں کہ وہاں تک جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں زرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت اسلام کی ایک جوڑی گزری ہے، مطلب جن کے ساتھ محبت کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان کے پاس نا کہ بکرے کی سری ایک تحفے کے طور پہ آئی، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ اس طرح سے ایک تحفہ آیا ہے سری، تو یہ نہ پکا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جو ہے وہ کھانا پکا لیا ہے، تو یہ کسی اور کو دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ انہوں نے کسی اور کو دے دی، وہ اس کے گھر میں گئی، اس نے کہا نہیں چلیں ہم تو گزارا کر ہی لیں گے، یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ چلتی چلتی جو ہے وہ بکرے کی سری وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس دوبارہ آ گئی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ تمہارے پاس اللہ نے پہنچائی ہے، دوبارہ جب آئی ہے تو اللہ نے پہنچائی ہے کہ یہ تم کھا سکو، یہ تمہارے اوپر نعمت ہے۔ تو اللہ کو جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبے کا، یہ جو قربانی دینے کا جذبہ تھا، یہ اثار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا نہیں یہ فاطمہ یہ اب تو ہی کھائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔